ہیلو ویورس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مورل فلاسفی میں یوٹیلیٹیرینزم کا جو آئیڈیا ہے وہ ایک اسٹرکچرڈ فارم کے اندر جیرمی بینتھم نے پیش کیا تھا، جس کو بعد میں اس کے ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ جان اسٹوارٹ مل نے آگے بڑھایا تھا۔ بینتھم کا جو یوٹیلیٹیرینزم ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے کریڈٹس میں کچھ ایسی باتیں جاتی ہیں جس کی بنا پہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور وہ جو میرٹس ہیں اس نقطہ نظر کے یوٹیلیٹیرینزم کے جو کہ بینتھم نے پیش کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا ہی سمپل سا فارمولا جو ہے ہمیں بینتھم نے دیا ہے، یعنی یوٹیلیٹیرینزم کے اندر ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم پلیئر کو کس طرح سے میکسیمائز کر سکتے ہیں اور سفرنگ جو ہے اس کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں، یعنی ایسی ہیومن ایکٹیویٹیز جو پلیئر کو میکسیمائز کریں اور سفرنگ کو منیمائز کریں، ان کو مورلی گڈ کہا جاتا ہے۔ یا پھر بینتھم نے یہ کہا تھا کہ دا سول گڈ از پلیئر، یعنی پلیئر ہی ایک ایسا ہمارے پاس معیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ایتھیکل اسیسمنٹ ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی، ہیومن کانڈکٹ کی، ہیومن جو والیشنز ہیں، جو ڈیزائرز جو ہیں، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، ان کی مورل ایویلیویشن کے لیے، ایتھیکل اسیسمنٹ کے لیے ہم پلیئر کو ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ سو دوز ایکٹیویٹیز جو پلیئر کانسیکوینسز لے کے آتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو مورلی گڈ کہا گیا، اور وائس ورسا اس کی سچویشن یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز جس سے انسان کو پین ملے، جس سے انسان کی جو سفرنگ ہے اس میں اضافہ ہو، وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ایتھیکلی بیڈ ایکٹیویٹی کہا گیا تھا۔ تو ون آف دی میرٹ آف بینتھمز یوٹیلیٹیرینزم از کہ اس کو ہم نے بڑا ایک سمجھا کہ یہ ایک سمپلسٹ فارمولا ہے ہمارے پاس ایتھیکل اسیسمنٹ کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا سمپل فارمولا نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی کے اندر صرف پلیئر ہی میٹر نہیں کرتا، صرف پلیئر ہی ایک ایسی ویلیو نہیں ہے جو انسان کی پوری زندگی کے اندر میٹر کرتی ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے اندر ادر دین پلیئر بہت ساری ایسی ویلیوز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، اور انسان ان ویلیوز کو حاصل کرنے کے لیے، ان ویلیوز کی اچیومنٹ کے لیے دنیا کے اندر اسٹرگل بھی کرتا ہے۔ اس میں ہم ڈفرینٹ جو ویلیوز ہیں اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ مثلاً کچھ مٹیریل ویلیوز ہوتی ہیں، مثلاً ہیلتھ کی ہر شخص کو یہ خواہش ہے، یہ ایک مٹیریل اور فزیکل ویلیو ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اکنامک ویلیو ہوتی ہے، ہم اکنامک ویل بینگ کی بات کرتے ہیں، ہم پروڈکٹیونیس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اکنامک ویل بینگ ہے، یا جو پروڈکٹیوٹی ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر ان کی اکنامک ویلیو ہوتی ہے۔ مورل ویلیوز میں صرف گڈ ہی نہیں ہے، صرف پلیئر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے آنیسٹی ہے، فیئرنیس ہے، کائنڈنیس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر کچھ سوشل ویلیوز بھی ہوتی ہیں جو میٹر کرتی ہیں، جس میں ہم جنراسٹی کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم پولائٹنس کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم گریشیسنس کی بات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں اپنی جو ہماری لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی ویلیوز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم پولیٹیکل ویلیوز کہتے ہیں۔ وی ٹاک اباؤٹ فریڈم، وی ٹاک اباؤٹ جسٹس۔ انسان جو ہے وہ فریڈم کے حصول کے لیے، وہ جسٹس کے حصول کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اس کو اچیو کرتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، اور ایک سفرنگ کے پروسیس میں سے انسان گزر کے یہ جو پولیٹیکلی ویلیویبل جو ویلیوز ہیں
جس کو جسٹس کہتے ہیں، جس کو فریڈم کہتے ہیں، اس کے حصول کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی ویلیوز بھی ہیں جن کو ہم ایستھیٹک ویلیوز کہتے ہیں۔ وی ٹاک اباؤٹ بیوٹی، ہم سمٹری کی بات کرتے ہیں، ہم گریس کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ان کی ایک ورتھ ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اوبیڈینس کی بات کرتے ہیں، ہم پچی کی بات کرتے ہیں، ہم فیتھفلنس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریلیجس ویلیو ہیں، اوبیڈینس ہے، فیتھ ہے، پٹی ہے، انسان اس کے لیے بھی اسٹرگل کرتا ہے، اور یہ بھی اس کی زندگی کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس، کوئی نہ کوئی امپورٹنس یا اس کی ورتھ ہوتی ہے۔ یہ آپ کسی ریلیجس مین کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے فیتھ کے بارے میں اس کو کتنا اس کا احترام کرتا ہے، یا پھر جو اس کی اوبیڈینس ٹورڈز ایبسولوٹ ریالٹی ہوتی ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یا اس کے اندر جو ایک پٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہیں جن کو ہم انٹلیکچول اسپیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں، انٹلیکچول ویلیوز ہوتی ہیں۔ ہم ہمیشہ کریٹیوٹی کو، ہم ہمیشہ نالج کو، ہم ہمیشہ انٹیلیجنس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر ایک اہمیت دیتے ہیں، اور یہ اہمیت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو سرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو تحقیق کے میدان سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جو چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، وہ ان کے نزدیک ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی وہ اس کے لیے جاں فشانی سے اور کتنی وہ محنت کے ساتھ اس جو نالج ہے، انٹیلیجنس ہے، انٹلیکچولیٹی ہے، اس کے حصول کے لیے وہ کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنی زندگی کے اندر، یہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تاریخ جو ہے وہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں پہ کسی ریسرچرز نے، کسی تھنکر نے کسی ایک بات کو جاننے کے لیے، کسی ایک فیکٹ کو جاننے کے لیے بیسیوں سالوں تک جو ہے وہ تحقیقات کی ہیں، اور وہ پھر اس مقام تک پہنچا ہے جسے وہ صحیح معنوں میں کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک انٹلیکچولیٹی کے لیول کے اوپر وہ پہنچ گیا ہے۔ تو بینتھم کا یہ کہہ دینا کہ ہماری زندگی کے اندر دا سول گڈ از پلیئر، یہ بات صحیح نہیں۔ ہاں، پلیئر جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سفرنگ زیادہ ہو، بلکہ وہ سفرنگ کو میکسیمائز نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو منیمائز کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ پلیئر کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں صرف پلیئر ہی ایک ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ جسے وہ حاصل کرنے کے لیے باقی ساری جو پولیٹیکل، جو ریلیجس، جو انٹلیکچول یا جو ایستھیٹک ویلیوز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، ان کو نگیٹ کر دے۔ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ ایک اور نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے کہا کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے، کیونکہ بینتھم نے جو ایک آرٹیفیشل ہیڈونک کیلکولس انٹروڈیوس کیا تھا، اس ہیڈونک کیلکولس کے ہم نے 7 فیچرز کا ذکر کیا تھا کہ ہم کسی ایکٹیویٹی کی، کسی ہیومن ایکشن کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کی ایکسٹینٹ کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کی ڈیوریشن کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس ہیڈونک کیلکولس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ویریبلس آ گئے تھے۔ اب جہاں پہ ویریبلس آ جائیں وہاں بات اس طرح سے نہیں ہوتی کہ 2 + 2 = 4۔ جب ویریبلس انوالو ہو جائیں تو پھر چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا، پھر چیزوں کی اسیسمنٹ کرنا اور کسی نتیجے تک پہنچنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کو ڈفرینٹ ویریبلس کے کانٹیکسٹ میں، ڈفرینٹ ویریبلس کے پرسپیکٹو میں کس طرح سے وہ جو ہیڈ آنس جو ایک
یونٹ آف پلیئر ہیں وہ کس طرح سے اسائن کریں گے، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ گرمیوں کے دنوں میں ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا جو ہے ہم اس سے کتنے ہیڈ آنز حاصل کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ سردیوں کے دنوں میں گرم گرم پانی سے اگر ہم نہاتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنا ہیڈ آنز کا سکور جو ہے وہ ملتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یا پھر آپ اس کو ایک اور انداز میں بھی دیکھیں کہ ایک 5 سال کے بچے کو اگر کوئی کھلونا مل جاتا ہے تو وہ جو اس کی ڈیلائٹ ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے سکور کریں گے، اور پھر اس 50 سال کے بزرگ آدمی سے اس کی کمپیئر کریں گے کہ جس کو ایک دوست مل گیا ہے، ایک نیا دوست مل گیا ہے۔ تو اب وہ 5 سال کے بچے کی جو ڈیلائٹ ہے ایک کھلونے حاصل کرنے سے، اور جو 50 سالہ ایک بزرگ آدمی کی جو ڈیلائٹ ہے کسی نئے فرینڈ کو حاصل کرنے سے، تو ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیڈونک کیلکولس ہے اس کو ایک آرٹیفیشل کیلکولس کہا گیا ہے، کہ جس سے چیزوں کو جو ہیڈ آنس ہیں، جو ہمیں جہاں سے جو پلیئر ملتی ہے اس کو ڈفرینٹ ویریبلس کے حوالے سے ڈٹرمن کرنا ہمارے لیے ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ کنسیڈریشنز تھیں، یعنی جب اس نے یہ کہا کہ بینتھم نے یہ کہا کہ دا سول گڈ از پلیئر۔ اب دیکھیں پلیئر جو ہے وہ انسان کو زندگی کے کچھ ایسے انسان اپنی زندگی کے اندر جو پلیئر ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں جو کسی بھی ایتھیکل سسٹم کے اندر ان کو ایتھیکل نہیں سمجھا جاتا۔ دیر میں بی سرٹن ان ایتھیکل اور امورل ایکٹیویٹیز، لائک سیکشول ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جو انسان کو پلیئر دے سکتی ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی سویلائزڈ مورل سسٹم جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے جو انسان پلیئر حاصل کرتا ہے اس کو کبھی بھی وہ لیجیٹیمیٹ قرار نہیں دے گا، کبھی بھی اس کو ایتھیکلی ریکگنائز نہیں کرے گا کہ وہ مورل ہے، وہ ایتھیکل ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہمیشہ ہماری ججمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ بیڈ ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں بینتھم کا جو نقطہ نظر تھا، اور جس میں سول گڈ پلیئر کو قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انسان کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پلیئر کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، تو بینتھم کے اپنے ہی زمانے کے اندر اس کے یوٹیلیٹیرینزم کا جو ڈاکٹرین ہے اس کو پگ فلسفی کہا گیا، کیونکہ ایک پگ جو ہے وہ اگر زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، وہ زندگی میں میکسیمم پلیئر حاصل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پگ جو ہے اس کا مورل سٹیٹس جو ہے وہ جو اس کی اخلاقی حیثیت بن جاتی ہے وہ ایک ڈسسیٹسفائیڈ سوکریٹیز سے زیادہ ہے، کیونکہ سوکریٹیز کی زندگی کے اندر صرف پلیئر ہی میٹر نہیں کرتا، سوکریٹیز تو سچ کی خاطر جو ہے وہ زہر کا پیالہ بھی پینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اعتراض کیا گیا بینتھم کی فلسفی کے اوپر، بینتھم کی یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر، کہ اٹس اے پگ فلسفی، اسی اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کا جے ایس مل، اس نے یوٹیلیٹیرینزم کو آگے بڑھایا، اور مل نے جو نقطہ نظر اختیار کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ کرٹیسزم جو کہ بینتھم کے اوپر کیا گیا ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کرٹیسزم سے یوٹیلیٹیرینزم کو ایز اے مورل فلسفی جو ہے وہ بچانا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو بینتھم نے اپنا ایک آئیڈیا پیش کیا، اس نے ایک بڑی بنیادی ڈسٹنکشن قائم کی، اینڈ دیٹ واز اے ڈسٹنکشن بٹوین پلیئر ہیپینس اینڈ دی سینسول پلیئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب جو سینسول پلیئر جو ہے وہ تو آپ کسی بھی لیگل، انلیگل، ایتھیکل، ان ایتھیکل ایکٹیویٹی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مل کا یہ خیال ہے کہ جو
حقیقی معنوں میں جو ہیپینس ہوتا ہے وہ انسان کو صرف ان ایکٹیویٹیز سے آتا ہے جو لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو ایتھیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس واسطے جو ورژن ہمارے پاس مل کی آتی ہے، ہم اس ورژن کو یوڈومونسٹک موریلٹی کہتے ہیں، اور یوڈومونیا جو ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہیپینس۔ یعنی یوڈومونسٹک یوٹیلیٹیرینزم کے کانسیپٹ کے اندر جو بنیادی ڈسٹنکشن ہمیں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم ہیپینس کو سینسول پلیئر جو ہے اس سے ڈسٹنکشن کر رہے ہیں اس کی۔ مل نے ہیپینس کو سرٹن ٹائپ آف ہائر آرڈر پلیئر جو ہے اس نے ڈیفائن کیا ہے، یعنی یہ وہ پلیئر ہے جو انسان انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی سے حاصل کرتا ہے، یہ وہ پلیئر ہے جو انسان کو استھیٹک فیلنگس کے ذریعے سے آتا ہے، یا پھر یہ جو ہماری سوشل انجوائمنٹس ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے جو ہم ہیپینس حاصل کرتے ہیں، یہ وہ ہیپینس ہے جس کو کہ ایک ہائر آرڈر آف پلیئر جو ہے اس نے قرار دیا۔ یہ یوڈومینیا کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسی قسم کے پلیئر کی بات کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب انسان یہ جو انٹلیکچوئل اچیومنٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس ہسٹری کے اندر اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ارشمیدس نے جب یونان کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگا اور جب اس نے نعرہ لگایا یوریکا یوریکا یوریکا، آئی گاٹ اٹ آئی گاٹ اٹ، اب آپ اس کے پلیئر کی کیفیت کو دیکھیں، آپ اس کے ہیپینس کی کیفیت کو دیکھیں کہ وہ کس قسم کا اسے ایک پلیئر ملا تھا، یا کس قسم کا ایک ہیپینس ملا تھا کہ اس نے جو ایک پرابلم تھا، جو اس کو پرابلم دیا گیا، جب وہ اس پرابلم کا سلوشن پا لیتا ہے تو وہ دیوانہ وار جو ہے ایتھنس کی گلیوں کے اندر یوریکا یوریکا کہتا ہے۔ تو اب ایک اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال ہم اور لے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے اخبارات میں ایک پزل پڑھا ہوگا جس میں کہا جاتا ہے کہ گھر تلاش کریں۔ اب آپ کوشش کرتے ہیں، ایک جگہ سے چلتے ہیں آگے، پھر واپس آتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ دا مومنٹ یو فائنڈ یور وے، جب آپ اس گھر کو تلاش کر لیتے ہیں، اس پزل کو حل کر لیتے ہیں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ایک طرح کا انٹلیکچوئل پلیئر ہوتا ہے، یہ وہ یوڈومینیا ہے جو انسان کو ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی سے کسی چیز کو پا لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں پہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، نیچر واچ کرنے کے لیے لوگ جو دور دراز پہاڑوں پہ جاتے ہیں، جب آپ کبھی پہلی دفعہ جھیل سیف الملوک جائیں تو جو آپ نظارہ دیکھیں گے، جو خوشی آپ کو وہاں پہ ہوتی ہے، اگرچہ اس خوشی کے پیچھے بہت ساری سفرنگ ہے، آپ نے بڑی مشکلات سے بڑے مشکل رستوں سے آپ وہاں تک پہنچے ہیں، جب آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس منظر کے اندر جو آپ کو گریس نظر آتی ہے، جو آپ کو سمیٹری نظر آتی ہے، اس سے جو آپ کو ہیپینس ملتا ہے، یہ اس ہیپینس، وہ ایک ہائر آرڈر آف ہیپینس جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر جب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، سوشل انجوائمنٹس ہوتے ہیں، ہمارے کچھ فیسٹیولز ہوتے ہیں، جب ہم ان فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ ان فیسٹیولز کے حوالے سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک ہیپینس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ہائر آرڈر سیٹسفیکشن ہے، ایک ہائر آرڈر ہمارے پاس ہیپینس ہے، جو کسی بھی طرح سے آپ اس کو ایک سینسوس جو ٹیلیٹیشنس ہیں، جو سینسوس پلیئرس ہیں، ان کے ساتھ آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ تو مل جو ہے اس کا یہ خیال تھا کہ ہم بجائے اس پلیئر کی بات کریں کہ جس کے بارے میں کرٹکس نے یہ کہا کہ یہ تو بھائی ایک فلسفی والی بات ہے، تو اس نے ایک ہائر لیول کا جو پلیئر ہے وہ ہمارے سامنے انٹروڈیوس کیا ہے یوٹیلیٹیرینزم کے اندر۔ اب مل نے دو طرح کے پلیئرز جو ہیں اس کے اندر ڈسٹنکشن کی ہے۔ ایک پلیئر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوئر ٹائپ آف پلیئر ہوتا ہے یا ایلیمنٹری پلیئر ہوتا ہے، جس میں ہماری ایٹنگ آ جاتی ہے، جس میں ہماری
ڈرنکنگ آ جاتی ہے، ہمارا آرام کرنا، ہماری ریسٹنگ آ جاتی ہے، یا جو سینسوس ٹیٹیلیشنس ہوتی ہیں، یہ صرف ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے، جو دوسری ٹائپ ہے پلیئر کی، یہ وہ پلیئر ہے جس کو مل نے ہائر پلیئر کہا ہے، اور اس میں انٹلیکچولیٹی ہے، اس میں کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر اسپرچولیٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوور پلیئر ہے اور ہائر پلیئر ہے، اس میں فرق ہم بالکل واضح ایک فرق کر سکتے ہیں۔ اب یہ صحیح بات ہے کہ بھوک پیاس، آرام کرنا، یہ انسان کی خواہشات ہیں، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور انسان کو اگر جی بھر کے کھانا ملتا ہے، انسان کو اگر جی بھر کے آرام ملتا ہے، تو انسان کو اس سے راحت تو ہوتی ہے، اس سے پلیئر تو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ پلیئر جو ہے، اس کو ہم کسی طرح سے بھی جو ہائر کائنڈ آف پلیئر ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے۔ اب یہ صحیح ہے کہ لوور پلیئر جو ہے اس کے اندر، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوور پلیئر از مور انٹینسلی گریٹیفائنگ، لیکن جب بہت زیادہ ہم اس کے اندر انڈلج ہو جائیں گے تو وہ ایک پین کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ روٹی کتنی کھا لیں گے؟ اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ بہت زیادہ ریسٹ کریں گے تو تنگ آ جائیں گے، ریسٹ کرتے کرتے دل چاہے گا کہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوور ٹائپ آف پلیئرز جو ہیں، یہ انسان ایک ایسا مقام آ جاتا ہے ان کے حصول کے اندر کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، اب مجھے ان کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ ایک حد تک کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ایک حد تک جو ہے وہ ریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آئیے، وہ پلیئر جن کو ہم نے کہا کہ ان کے اندر اسپرچولیٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، آپ اس کو اسپرچول پلیئر بھی کہہ سکتے ہیں، انٹلیکچوئل پلیئرز بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ کریٹو ایکٹیویٹی سے جو حاصل ہونے والے پلیئرز ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کے کانٹینیوس ہوتے ہیں، ان کے وہ ایک طرح کے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، یا وہ ایک ان کے اندر ایک گریجول ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ یعنی کبھی بھی آپ انٹلیکچولی اگر انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو انٹلیکچوئل ہیپینس ہوتی ہے، اس کو نالج کی وجہ سے، اس کو کریٹو ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کو ہیپینس ہوتی ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی بس میں نے اب انٹلیکچولیٹی کا ایک ایسا لیول اچیو کر لیا ہے، اتنا ہیپینس اچیو کر لیا ہے کہ اب مجھے اس سے زیادہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اس سے زیادہ جو ہے وہ کریٹو نہیں ہونا۔ تو اگرچہ یہ جو ہائر ٹائپ آف پلیئرز جو ہیں، یہ اتنے انٹینسیفائڈ نہیں ہوتے، یہ گریجولی آتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی، آپ کھانا کھائیں گے تو فوراً آپ کو لذت ہوگی، لیکن جب آپ کسی کتاب کو پڑھنا شروع کریں اور اس کتاب کے بارے میں کچھ آپ جاننا چاہیں، اس میں سے کچھ نالج گین کرنا چاہیں، کوئی انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل ایلیمنٹ اس پہ سے نکالنا چاہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، تو اس میں وقت بھی لگے گا، اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی، لیکن وہ جو پلیئر آپ کو ملے گا وہ اگرچہ وہ فوری نہیں، وہ امیجیٹ پلیئر نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک پروٹیکٹڈ ایلیمنٹ پایا جائے گا، وہ ایک کانٹینیوس ایلیمنٹ پایا جائے گا۔ تو انسان جب فکری لحاظ سے، انسان تخلیقی لحاظ سے، کریٹیوٹی کے اسپیکٹ سے انسان جو ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بس جی میں اب اس سے بھرپور ہو گیا ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو کہ لوئر ٹائپ آف پلیئر میں اور ہائر ٹائپ آف پلیئر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو مل کا یہ خیال تھا کہ اٹس بیٹر ٹو بی اے ہیومن بینگ ڈسسیٹسفائیڈ than a pig satisfied, better to be Socrates dissatisfied than to be a fool or a stupid satisfied. یعنی اگر کوئی سوکریٹیز جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے تو وہ اس کا ایک بیوقوف جو ریسٹ کر کے، جو کھا پی کے،
جو ڈرنکنگ کے ذریعے سے، ایٹنگ کے ذریعے سے، جو سینسوس ٹیٹیلیشنس کے ذریعے سے جو سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے، اس اسٹوپڈ سے، اس فول سے ایک ایسا سوکریٹیز جو کہ کریٹیوٹی کے لیے، جو انٹیلیجنس کے لیے، جو انٹلیکچول اسٹیٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے اور وقتی طور پہ جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بہرحال اس پھول سے، اس پک سے ہر بہتر ہوتا ہے۔ اب انسان ایک ایسی کریچر ہے جو چاہتی ہے کہ اس کو ہیپینس ملے، جو چاہتی ہے کہ اس کو پلیئر ملے، اور یہ پلیئر جو ہے اس کے یہ ایور لاسٹنگ پلیئر ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرولی ایک ہیپینس ہونی چاہیے، وہ اس کی خواہش انسان جو ہے رکھتا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ اسے صرف ان ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں ہوتی جن کا ذکر جو ہے وہ بینتھم نے کہا تھا، بلکہ وہ آرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ وزڈم کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ نالج کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر جو انٹلیکچول ایبلٹی پیدا کرتا ہے، تو ان کے ذریعے سے، فرینڈشپ کے ذریعے سے، سوشلائزیشن کے ذریعے سے، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو انسان کے اندر ایک ہائر ٹائپ آف پلیئر یا ایک ٹرو ہیپینس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ یہی وہ بیسک آئیڈیا ہے مل کا، جو اس نے اپنی جو کانسیپٹ، جو گریک ورڈ یوڈومینیا سے لے کے یوڈومینسٹک مورالٹی، جس کو ہم یوٹیلیٹیرینزم، جس کو مل کی جو ورژن ہے، جس کو ہم نے یوڈومینسٹک مورالٹی کہا، اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش کی ہے کہ ہیپینس وہ ہیپینس ہونا چاہیے کہ جو حقیقت میں ہیپینس ہو۔ وہ ہیپینس نہیں ہونا چاہیے کہ جو وقتی طور پہ تو ہے، وقتی طور پہ آپ نے اچھل کود کی اور پھر اس کے بعد یو ہیو فائنڈ نتھنگ، پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے، ہمیں اس بات کا کس طرح سے علم ہوگا کہ جو ہائر ٹائپ آف پلیئرس جو ہیں ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے؟ ہم کس طرح سے لوور ٹائپ آف پلیئر سے ہائر ٹائپ آف پلیئر کی طرف جاتے ہیں؟ اس کو ہم کس طرح سے یہ کیا فینامنا ہے، یہ کیسے ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے؟ اس سلسلے میں مل کا بڑا ایک سمپل سا آنسر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ انسان کو جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ لوور ٹائپ آف پلیئر سے ہائر ٹائپ آف پلیئر کی طرف کیسے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، بنیادی طور پہ مل جو ہے وہ ایمپیریسسٹ ہے، اور ایمپیریسسٹ کے ہاں جو جسٹیفائڈ بیلیف ہوتا ہے یا جو نالج ہے، اس کا ہمارے پاس صرف ایک ہی کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ کسی نالج، کسی جسٹیفائڈ بیلیف کو ہم اس کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن اس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو تجربے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایمپیریسسٹ کے نزدیک ایکسپیرینس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں علم دیتا ہے، وہ ہر قسم کا علم انسان کو جو ہے وہ تجربہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جن لوگوں کا میوزک کے اندر اور جن لوگوں کا فائن آرٹ کے اندر ایکسپیرینس ہے، اب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایک اچھا میوزک کیا ہوتا ہے اور ایک کم اچھا میوزک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کلاسیکل میوزک پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ ایسے جو گائک ہیں ان کے نام لیں گے، ایسے ووکلسٹ کے نام لیں گے کہ جن کو دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کلاسیکل گانے والے ہیں۔ آپ کو گانے والے تو بہت ملیں گے، بہت سی آوازیں آپ سنتے ہوں گے، لیکن کچھ آوازیں، کچھ گائکی کا انداز ایسا ہوتا ہے جن کو بہرحال آپ دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ اس چیز کا فہم ہمیں تجربے کے ذریعے سے آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ پینٹنگز کے اندر آ جائیں، اگر آپ فائن آرٹ کے اندر آ جائیں، تو آپ کو پینٹنگ کے اندر جو فرق نظر آئے گا، آپ نام لیں گے کہ جی یہ گل جی کی پینٹنگ ہے، یہ پینٹنگ جو ہے یہ استاد علا بخش نے بنائی ہے،
تو کچھ ایسے نام ضرور ہیں کہ جو ہمارے سامنے ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ آ جاتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس اس کے اندر ہونا چاہیے، اور انسان کو اس کا ایکسپیرینس بتاتا ہے۔ جب ہم یہ ظاہر ہے کہ ہماری تجربے کی ابتدا جو ہے وہ بنیاد سے ہوتی ہے، لیکن ہم اس بنیاد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم ایک سے ایک اچھی چیز جو ہے وہ، جیسے کسی نے کہا کہ دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں، یعنی خوب سے خوب تر کی انسان کو جو تلاش رہتی ہے وہ ایک تجربے میں سے گزرنے کے باعث ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ جو اس فیلڈ کے اندر، چاہے وہ پوئٹری کے اندر ہے، چاہے وہ میوزک کے اندر ہے، چاہے وہ آرٹ کے اندر ہے، ہی کین میک اے ڈسٹنکشن بٹوین دی لوور ٹائپ آف پوئٹری، میوزک اور آرٹ، یا پھر یہ کہ وہ ہائر ٹائپ آف میوزک یا آرٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو تجربہ سکھاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور، اب جب ہم لوئر ٹائپ کی بات کرتے ہیں یا ہائر ٹائپ کی بات کرتے ہیں، اس میں اصل میں جو بات آ جاتی ہے وہ پریفرنسز کی بات آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ کرٹکس نے جو ہے وہ اعتراض اٹھایا ہے، اور کرٹکس کا یہ خیال تھا کہ جب مل جو ہے وہ پریفرنسز کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ پلیئر جو ہیں وہ لوئر ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں ہائر ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کم اچھے اور زیادہ اچھے میں آ جاتے ہیں تو کچھ پریفرنسز شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے جس کو کہ کرٹکس نے اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مل پریفرنسز کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یوٹیلیٹیرینزم کا بیسک تھیسس تھا، یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ جس لاجک کے اوپر، جس فاؤنڈیشن کے اوپر یوٹیلیٹیرینزم جو ایز اے مورل فلسفی آئی تھی، اور جس میں گڈ اور بیڈ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ہیڈونس کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پریفرنسز کو لے آتے ہیں تو آپ وہ جو آپ کی بیسک لاجیکل پوزیشن ہے، وہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے، کیا آپ اس سے انحراف نہیں کر رہے؟ کیا آپ اس ہیڈونک کیلکولس کے علاوہ کوئی ایسی اور چیزیں تو نہیں لے کے آ رہے اپنے جو کرائیٹیریا آپ کا اسیسمنٹ کا ہے، کہ آپ نے اچھے یا برے کی جو ڈسٹنکشن کرنی ہے یا اسیسمنٹ کرنی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر فرینڈشپ کو بھی لے کے آ رہے ہیں، جو ایسی چیزیں جن کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے، آپ انٹیلیجنس کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، آپ ہیلتھ کو بھی، یعنی وہ مارل ویلیوز جو کہ جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، کچھ مورل ویلیوز کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل اکنامک ویلیوز کو ہم جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو ان کے انٹروڈکشن سے یہ جو ہائر اور بیٹر کی جو آپس میں آپ جو ہم ایک ڈسٹنکشن قائم کر رہے ہیں، جو پریفرنس کے ایلیمنٹ کو لے آتے ہیں، کیونکہ لاجیکلی جب ہم پریفرنس کو لے آتے ہیں تو پھر ہمارا جو لاجیکل سٹینڈ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ 2+2=4، تو بھائی یہ تو 4 ہیں، یہ آلویز 4 ہیں، لیکن یہ کہنا کہ موسٹ آف دا ٹائم یا پریفریبلی یہ 4 ہوتے ہیں، تو یہ پھر وہ جو میتھمیٹیکل لاجک ہے اس سے ہٹنے والی بات ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد میں ہیڈونک ایلیمنٹ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں، تو پھر تو ہم پریفرنسز کی بات کو مان سکتے ہیں۔ اور چونکہ مل جو ہے وہ پریفرنسز کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈونس کے علاوہ بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کی انٹرنسک ویلیو ہے، اور ان انٹرنسک ویلیو کو وہ ہیڈ آن کے ساتھ ملا رہا ہے، اور مل نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، جو اٹونومس چوائسز ہیں ان کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ کچھ ایسے نان ہیڈونک کوالٹیز ہیں جو ہمیں موریلٹی کے اندر لانی پڑے گی، جو یوٹیلیٹیرینزم کے اندر ہمیں لانی پڑے گی، کیونکہ یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ نوشن آف پلیئر جو ہے اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔
یہ ایک طرح سے یہ انٹلیکچولیٹی جو ہے یا یہ جو چوائس ہے، یہ فریڈم ہے، یہ جسٹس جیسے ایلیمنٹس ہیں، یہ ہمارے پلیئر میں چونکہ اضافہ کرتے ہیں. تو اگرچہ ان کی حیثیت جو ہے، ان کی بنیادی حیثیت جو ہے وہ ہیڈونک کوالٹیز کی نہیں ہے، یہ نان ہیڈونک کوالٹیز ہیں، لیکن چونکہ یہ پلیئر کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں، چونکہ یہ ہیپینس کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں، لہٰذا ان کو کنسیڈر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کے اندر. ایک کو کہا جاتا ہے ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم اور دوسرے کو کہا جاتا ہے رول یوٹیلیٹیرینزم. اب واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم اینڈ رول یوٹیلیٹیرینزم؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے. ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم: an action is right if and only if it results in as much good as any available alternative. یہ جو ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہے، اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کے اوپر غور کریں تو اس میں ایکشن کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. یعنی ہم نے کسی ایکشن کے جو پرابیبل کانسیکوینسز ہیں، ان کانسیکوینسز کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. فرض کریں ہمارے پاس ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہیں. اب ہم ایچ اینڈ ایوری آلٹرنیٹیو کو ایگزامن کریں گے کہ کس آلٹرنیٹیو سے ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پلیئر مل رہا ہے، کس میں سب سے زیادہ ہیپینس ہے. تو جس ایکشن کے اندر سب سے زیادہ ہیپینس پائے جائے گی، جس ایکشن کے ریزلٹس یا کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ گڈ ہیپینس یا پلیئر پرووائڈ کریں گے، ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ اس ایکشن کے حق میں ہوگا. اگر ہم بینتھم کی یوٹیلیٹیرینزم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بینتھم کی یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی پاسبلٹیز ہے ہمارے پاس ایکشنز کی، ان میں کون سا ایسا ایکشن ہے کہ جو سب سے زیادہ گڈ، جو سب سے زیادہ پلیئر یا ہیپینس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے. تو ہمارا فیصلہ اس ایکشن کے حق میں ہوگا کہ جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گڈ ایز اے ریزلٹ ملے، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہیپینس جو ہے ایز اے کانسیکوینسز ملے. تو ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کے اندر ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ایکشن ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ جو آپشنس ہیں، جو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو ہیں، ہم اس آلٹرنیٹیو کو اپنائیں گے کہ جس میں کانسیکوینسز جو ہیں وہ سب سے بہتر، وہ گریٹسٹ ہیپینس کانسیکوینسز ہمیں پرووائڈ کرے. اب یہ تو ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم نے وہ ایکشن کرنا ہے کہ جس میں ہمیں کانسیکوینسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہیپینس ہو. لیکن اس کے بارے میں ایک بڑا سویر قسم کا کرٹیسزم آیا، اور یہ کرٹیسزم جو ہے ایک امریکن فلاسفر ہیں رچرڈ برانٹ جو ہے ان کی طرف سے اس کے اوپر ایک کرٹیسزم آیا ہے. رچرڈ برانٹ بنیادی طور پہ رول یوٹیلیٹیرینزم کو ماننے والا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کرنا ہے، آگے چل کے اس کا ذکر کریں گے. رچرڈ برانٹ نے یہ جو آرگومنٹ ہے کہ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کا، تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم نے صرف ایکشن کو دیکھنا ہے کہ کون سا ایکشن ایسا ایکشن ہو سکتا ہے ہمارے لیے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی پرووائڈ کرے، جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے گڈ پرووائڈ کرے، تو اس کے تو بڑے خطرناک کانسیکوینسز بنتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رچرڈ برانٹ کا جو آرگومنٹ ہے ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کے خلاف وہ رکھتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے گا.
It implies that if your father is ill and has no prospect of good in his life, and maintaining him is a drain on the energy and enjoyment of others, then if you can end his life without provoking any public scandal or setting bad example, it is your positive duty to make matters into your hands and bring his life to a close. یعنی یہ جو رچرڈ برانٹ کا یہ جو کرٹیسزم ہے یہ بڑا سخت قسم کا کرٹیسزم ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں جو اپنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہمارا خیال رکھا، مشکلات میں ہمارا ساتھ دیا، یا جنہوں نے ہماری اپ برنگنگ کی، اتنے مصائب اٹھائے، اب ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ گھر میں بیمار پڑے ہیں اور ان کی بیماری کے اوپر جو ہمارا سارا کچھ جو انرجی، جو پیسہ جو لگ رہا ہے، وہ سارا اس فارمولے کے تحت تو وہ سارا فضول میں ہے، وہ تو اٹ از آل ڈرین. تو کیا ہم ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کو فالو کرتے ہوئے ایسا کریں گے کہ اگر ہم ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کو مانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا طریقہ کریں کہ وہ اس دنیا سے ان کا کوچ ہو جائے اور وہ چلے جائیں. تو جو چونکہ ان کی ساری جو دیکھ بھال ہے اس کا کوئی ہمیں ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کے حوالے سے کوئی اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی ہماری تمام کی تمام ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے بلکہ ڈس یوٹیلیٹی ہے، کیونکہ ان کے کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے لائف کے اندر کہ وہ بہتر ہو سکیں. تو ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کے ساتھ یہ ایک پرابلم ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑا ایک ریڈیکل سا ڈیسیژن ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کہ سوسائٹی کے لیول پہ، جو معاشرے میں جس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. اب یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہوگی کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کو قبرستان پہنچا دینا ان کی دیکھ بھال کی بجائے، تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو نہ تو مورلی ریکگنائز کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی سوشل ریکگنیشن ہوگی، بلکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا جائے گا. تو اس کی جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برانڈ کا جو نقطہ نظر ہے یا جسے مل نے بھی بہت حد تک جس کو اپنایا ہے وہ ہے رول یوٹیلیٹیرینزم. تو رول یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. An act is right if and only if it is required by a rule that is itself a member of a set of rules whose acceptance would lead to greater utility for society than any available alternative. اب یہاں پہ ایکشن نہیں بلکہ ہم ایک رول کی بات کرتے ہیں. دیکھیں رول کے بارے میں کہتے ہیں رول از سم تھنگ دیٹ از کیپٹ. رول کے اندر ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے، ایک ریگولیرٹی ہوتی ہے. اب ہم کسی پرٹیکولر ایکشن کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم کسی رول کو دیکھیں گے، اور رول فالوئنگ جو ہے اٹ از ناٹ مینٹ فار ون پرسن ایٹ ون ٹائم. رول فالوئنگ سب کے لیے ہوتی ہے اور سب لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ٹریفک کا قانون صرف میری ذات کے لیے نہیں ہے، میرے معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اس قانون کو فالو کرتے ہیں، اور کنٹینیوٹی کے ساتھ فالو کرتے ہیں، ریگولیرٹی کے ساتھ فالو کرتے ہیں. تو جب ہم رول ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے رول ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ رول ہو سکتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی اویلیبل رولز ہمارے پاس ہیں ان میں سے کون سا ایسا رول ہے کہ جس کو ہم فالو کریں گے تو ہمیں میکسیمم جو ہے وہ ہیپینس ملے گی، جس کے نتائج جو ہیں وہ گریٹر گڈ میں جس کے نتائج جو ہیں وہ گریٹر گڈ ہوں گے. تو یوں ہم ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم سے ایک بہتر صورت کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم کسی پرٹیکولر ایکشن کی، کسی پرٹیکولر پرسن کے پرٹیکولر ایکشن کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم ایک چیزوں کو جنرلائز کر رہے ہیں، ایک گریٹر پرسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ موریلٹی کو
دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو رولز چونکہ فار آل ٹائمس ہوتے ہیں اور رول جو ہیں وہ سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کی نسبت جو ہمارے پاس رول یوٹیلیٹیرینزم ہے وہ ایک بہتر آپشن ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے جو ہم فیس کریں گے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ رول یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ عام حالات میں تو ٹھیک ہے کہ میں ایک قانون جس کو کہتے ہیں کہ نیور لائی، پرومس کیپنگ، نیور کل اینی ون، میں اس کو فالو کر رہا ہوں. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ ہم کسی رول کو فالو نہ کریں. مثلا ایک قانون ہے، ہم کہتے ہیں کہ نیور کل another ہیومن بینگ. اب ہو سکتا ہے کہ بعض سچویشن کے اندر اس قانون کو فالو کرنا جو ہے وہ ہمارے ہیپینس میں بجائے ہیپینس کو انکریز کرنے کے وہ ہیپینس ڈیکریز کر دے. مثلا آپ کا واسطہ کسی ایسے اگریسو شخص سے پڑ جاتا ہے جو آپ کی جان کا دشمن ہے اور بلا وجہ دشمن ہے، یعنی آپ کا کوئی جرم بھی نہیں ہے لیکن وہ آپ کو قتل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. کیا آپ اس صورت میں سیلف ڈیفenس کرتے ہوئے اس شخص کو قتل نہیں کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کی جان کا بلا وجہ دشمن بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، نیور کل another ہیومن بینگ از اے گڈ رول، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. لیکن بعض سچویشنز آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اس قانون کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے جو کرٹکس نے اٹھایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر سچویشن کے اندر جو مورل رول جو ایک یہ اس کو ہم نے ایک گڈ مورل رول سمجھا ہوا ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے ایز اے مورل پرنسپل. ہم نے جو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو ہیں ان میں سے چوز کیا ہے اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ مورل پرنسپل ہے which has been accepted by all humanity. لیکن ایک سچویشن آج ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ اس رول کو فالو نہیں کریں گے. تو یہ تو کرٹکس نے پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن اس کا جواب جو ہے وہ جو رول یوٹیلیٹیرینسٹ ہیں انہوں نے اس انداز میں دیا. انہوں نے کہا جی کہ جو رولز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ایکسیپشنز بھی ہوا کرتی ہیں. اب میں نے ٹریفک قوانین کا ذکر کیا، ٹریفک کے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں. اب وہاں پہ ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑا ہونا جو ہے، ریڈ سگنل جب ہے تو آپ کھڑے ہوں گے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے. لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. اب ایمبولینس کے لیے ایکسیپشنز ہے. ایکسیپشن ہمیشہ رول کا ایک پارٹ ہوا کرتی ہیں، اور ایکسیپشنز جو ہیں وہ کسی رول کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اس کو مضبوط بنا دیتی ہیں. جن رولز کے اندر ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ ایک رول کو ہم فالو نہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پہ ایکسیپشن کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ اس کی ایک اور ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں. مثلا آپ نے کسی شخص کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ اس کے گھر چائے پہ جائیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یعنی چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایکسیڈنٹ میں جو شخص زخمی ہوا ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی سچویشن انوالو ہو گئی ہے کہ یا تو آپ اس شخص کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اپنا جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ آپ پورا کر سکتے ہیں.
اب ہمارے پاس یہاں پہ دو رول ہیں، دو پرنسپل ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پرومس کیپنگ اور ایک کو ہے سیونگ سم ونس لائف۔ اب یہ دونوں ہماری مورل رسپانسبلٹی ہیں اور یہ دونوں مورل رول ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کس طرح سے فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ نے کس رول کو اپنانا ہے اور کس رول کو چھوڑنا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو رول یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ اصل میں ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پرومس کیپنگ کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور سیونگ اس شخص کو ہاسپٹل پہنچا کے اس کی زندگی بچانے کے کیا، یہ دو ایکشن ہیں آپ کے کہ اس لمحے کون سا ایکشن جو ہے وہ پرومس کیپنگ کا ایکشن جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ زندگی بچانے کا جو ایکشن ہے۔ اب چونکہ پرابیبل کانسیکوینسز جو ہیں وہ ایکشن کے ذریعے سے ڈٹرمن کیے جا رہے ہیں، یعنی رول فالوئنگ جو ہے اٹ از ود دی ریفرنس آف دی ایکشن، تو اس واسطے یہ ایک اعتراض کیا گیا تھا کہ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ ایک اور صورت میں ہمیں رول یوٹیلیٹیرینزم کے اندر نظر آ جاتی ہے۔ جب ہم رول یوٹیلیٹیرینزم کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی کانفلکٹنگ سچویشن کہ جہاں پہ دو رولز کا آپس میں کانفلکٹ ہو جائے تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ایکشن کی نیچر کے مطابق ہوتا ہے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ زیادہ گڈ کریٹ کر سکتا ہے اور کون سا ایکشن جو ہے وہ کم گڈ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اسی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ۔